سورہ بقرہ کی تلاوت۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لکل شیء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، جو اسے ایک رات میں تلاوت کرے گا اس کے گھر میں 3 راتیں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور جو شخص اسے ایک دن میں تلاوت کرے گا اس کے گھر میں 3 دن شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوگی، رات کو ہوئی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اس گھر میں 3 راتیں شیطان ہیں، اور جس دن میں، اگر دن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک وہ کیا ہوگا؟ شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا۔ بھائی یہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان نہیں آتا، اور ادھر کہا گیا ہے گھنٹہ بجانے سے فرشتہ نہیں آتا۔ تو بتائیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت والے فرشتوں کی صحبت عطا فرمائے۔ یہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، معزز ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یہ فرشتے معزز اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے رب تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ عباد مکرمون، عزت والے اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا انسان ہو تو فرشتے، رحمت والا انسان ہو، فرشتے تو آتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں ذکر ہو ایک آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو یہ آ جاؤ تمہارا مقصود یہ ہے۔ تو انسان تو فرشتوں کا مقصود ہوا کرتا ہے، تو جس سے فرشتے ہی بھاگیں وہ کیسا؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہمارا دین و ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوہان، اونٹ کی کوہان ہوتی، اونٹ بلندی۔ ہر عمارت ہے، عمارت کا ایک گنبد ہے، لوگ دور سے گنبد کو دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت گنبد ہے، واہ بھائی واہ۔ عمارت ہوتی نا، عمارت کے اوپر گنبد بنا دیتے ہیں کئی، اور گنبد پہ نظر پڑتی، واہ جی واہ بڑا گنبد ہے جی۔ شاہی وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ بھائی اس کے 3 گنبد ہیں، 4 منارے اونچے اونچے، یہ اس کی شان ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ بقرہ قرآن کی شان ہے، قرآن پاک کی یہ عظمت ہے، قرآن پاک کی، سارا قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن اس میں کوئی خصوصیت ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں یہ چوٹی ہے قرآن کریم کی۔ تو آئیے اس سے محبت کرتے، اس میں مسائل ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے اس میں مسائل ہیں، انسان کو بچانے کے طریقے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کی جاتی ہے گھر میں، صبح ہو تو 3 دن تک شیطان نہیں آئے گا، اور رات ہو تو 3 راتوں تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، خیر و بھلائی کی دعا۔ عن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تزوج احدکم امرأة او اشترى خادما فلیقل اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ واذا اشترى بعیرا فلیأخذ بذروة سنامہ ولیقل مثل ذلک۔ جناب عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد شعیب سے اور وہ ان کے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو چاہیے کہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ۔ اے اللہ، میں اس کے خیر و بھلائی کا سوالی ہوں، اور اس خیر و بھلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا، اور میں تیری پناہ و حفاظت مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا۔ اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی پکڑے اور اسی طرح دعا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کسی سے شادی کرتا ہے یا کوئی خادم خریدتا ہے
تو کیا کرے؟ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا، یا اللہ اس میں جو خیر و بھلائی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں اس کی بھلائی کا، اس کی خیر کا، اور اس خیر و بھلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا، جو اس کے اندر تو نے خیر و بھلائی ہے یا اللہ مجھے وہ دے دے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد کہ اعوذ بک من شرھا و شر ما جبلت علیہا، اے اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے، اگر اس کے اندر شر ہے تو اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ کیا انسان کو کیا پتا انسان جو شادی کر اس کے اندر شر ہے یا خیر ہے؟ تو اللہ سے پہلے خیر کی دعا مانگ لے، یا اللہ اس کا خیر دے دے، اور اس کے اندر شر ہے تو اس کے شر سے مجھے بچا لے، اور اس شر سے جس شر پر تو نے اسے پیدا کیا اس سے مجھے بچا لے۔ یا اللہ جو اس کے مقدر میں ہے، جو چیز اس کے مقدر میں ہے مجھے اس سے بچا لے، اگر شر ہے شر اس کے مقدر میں ہے بچا لے، اگر خیر ہی خیر ہے تو یا اللہ خیر دے دے مجھے۔ یہ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی، وہی کوہان اوپر بلند، اس چوٹی کو پکڑے اور پکڑ کے اسی طرح دعا مانگے۔ گویا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی سواری خریدنے لگے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا مانگیے۔ کتنا پیارا دین ہے، اور جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے۔ ہم نے سائیکل خریدا، سائیکل خریدتے ہی یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہا۔ اسی طرح اگر کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے، کوئی گاڑی خریدتا ہے تو اس گاڑی پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگ لے، کیا حرج ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے تو پھر اللہ سے امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خیر و بھلائی رکھی ہے وہ انسان کو عطا فرما دے گا۔ اس میں جو خیر و بھلائی ہے انسان کو وہ عطا، اور جو اگر اس میں کوئی شر ہے تو رب تعالیٰ اس کے شر سے اسے بچا لے گا۔ تو یہ پہلے دن ہی دعا مانگ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں تو ارشادات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور پھر انسان اگر کوئی سواری پر سوار ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر کرم کر دے، وہ دعا مانگتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں، یہ ذکر اس لیے ہے کہ ایمان والے کا اللہ رب العزت سے تعلق گہرا رہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا مضبوط رہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ ہم تو ہیں تو نکمے ہی، لیکن تو اپنی مہربانی فرما، اپنی ذات سے ہمیں تعلق گہرا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیں جی۔ شیطان کے شر سے بچنے کی دعا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ صلی اللہ علیہم اجمعین وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ہر شیطان، ہر موذی اور ہر بد نظر کے شر سے محفوظ ہو۔ پھر فرماتے تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے پناہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین اپنے نواسوں رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی، کلمہ الہی کی جو پناہ میں آ جائے، حفاظت میں آ جائے، پھر شیطانی قوتیں اس کا کیا بگاڑ سکیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، رب تعالیٰ کا حکم، رب تعالیٰ کا کلام جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پر تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ میں تمہیں اس کی پناہ میں دیتا ہوں، حفاظت میں دیتا ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔
ہر شیطان کے شر سے، ہر موذی کے شر سے شیطان حملہ کرنا چاہے اللہ کا کلمہ تمہیں بچا لے، ہر موذی چیز حملہ کرنا چاہے اللہ کا کلمہ تمہیں بچا لے، اور ہر بد نظر وہ اپنے شر سے تمہیں وہ خراب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بد نظر کے شر سے بھی تمہیں بچا لے۔ تو یہ انسان دعا مانگتا ہے، وہ چونکہ دو تھے اس لیے کما کہا، تو اگر ایک ہو تو عیزوں کا کر دیں، زیادہ ہو تو کم کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے یہ پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت میں آنا چاہیے، اپنے بچوں کو ایسی دعا پڑھ پڑھ کر پھونک لگا دینی چاہیے۔ ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہی ہے نا، جب اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دم کرتے ہیں، یہ کلمات یاد ہوں تو یہ کلمات کی پناہ و حفاظت میں دیتے ہیں، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کیا ہوگا؟ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، رب تعالیٰ اسے محفوظ فرماتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچے ایک ہی کام ہو رہا ہے، ایک بچے کو تکلیف آ جاتی، دوسرا بچ جاتا ہے۔ دوسرا کیوں بچ جاتا ہے؟ کہ اسے کسی بچانے والے نے بچا لیا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ پہلی سیڑھی سے گرتا ہے، اوپر چڑھنے لگا، پہلی سیڑھی سے گر گیا، مر گیا۔ سیڑھی سے گر گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوپر والی وہ 10ویں سیڑھی سے بھی نیچے گرتا گرتا آتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا پہلی سے گرا ہے ہڈی ٹوٹ گئی، اور 10ویں سے گرا ہے کچھ نہیں ہوا، فرق کیا ہو گیا؟ یہ الٹ ہو گیا۔ ارے الٹ نہیں ہوا، جب وہ 10ویں سے آیا تو رب تعالیٰ کے کلمات نے حفاظت میں لے لیا، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں نے حفاظت میں لے لیا، محافظ چیزوں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ تو یہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا ہے، ہمیں اقرار کرنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں نکلا ہے زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ تو آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ ذوالجلال اس پہ کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ چلیں جی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیطان ینتشر حینئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا بكرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنياتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کی تاریکی آ جائے یا شام ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل جاتا ہے۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اپنے مشکیزوں کا منہ بند کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اگر ڈھانپنے والی کوئی چیز نہ ملے تو کوئی اور چیز رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو اور اللہ کا نام لو۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں جب رات آ جائے، شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں، چھوٹے بچوں کو گھروں میں روک لو، ان کی حفاظت کرو شام کے وقت، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں کوئی ایک آدھ بچہ ہی کو اٹھا کے لے جائے۔ ہاں یہ بڑا درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو ایسے تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی کسی کا بچہ خدا نخواستہ مر جائے، اس کا غم تو چند دن رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا غم ختم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے۔ جب شام آئے تو اپنے گھروں کو، دروازوں کو بند کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے
پھر کیا ہو بچوں کو سلا دو. اب وہ حفاظت ہر ساری رات تو نہیں کرنی نا, ایسے کھڑے رہو, بچوں کو سلا دو, سو گئے ہیں. جب ان کو بچوں کو سلا دیتے ہیں دروازے بند کرتے ہیں. دروازے کیسے بند کرتے ہیں؟ بسم اللہ. کنڈا لگاتے وقت بسم اللہ, اوپر کنڈا لگاتے وقت بسم اللہ. اب تالا لگانے کی حالت ہے, تالا لگاتے وقت بسم اللہ. تو یہ اللہ کا نام لیجئے. فرمایا جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کر دیا گیا ہو, شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا, اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھولے. فرمایا تمہارا کوئی مشکیزہ ہے, مشکیزے کا منہ بند کرنا ہے تو کہنا ہے بسم اللہ. ہمیں اپنا کوئی برتن ہے, وہ دودھ والا برتن ہے, اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن ہے, تو ڈھکن دیتے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. کوئی اور کام ہے, پانی ہے تو یا کوئی اور چیزیں ہیں تو رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں. ایسی چیزوں پر نام الہی رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. تو جب کوئی برتن ہے اس کو اپنے مشکیزوں کو بند کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. جب کسی برتن کے اوپر کوئی سرپوش ڈھکن دیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. اور اگر کوئی اور چیز نہیں ملتی, پورا ڈھکن نہیں, کوئی ایک لکڑی ہی ایسے رکھ دیجئے جس سے پورا نہیں ڈھانکا گیا, تو کہیے بسم اللہ, اللہ بچا لے گا اس کو. دودھ ہے نا, دودھ, کوئی اور چیز ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے بسا اوقات آ جاتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی اوپر والا ڈھکن ہے تو ڈھکن رکھ کر کیا کہیے؟ بسم اللہ, اللہ بچائے گا. اور اگر پورا ڈھکن نہیں ہے, کوئی لکڑی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو اس پر ہی رکھ کر کہیے بسم اللہ. وہ پورا تو نہیں آئے گا لیکن کہہ دیجیے اللہ کا نام لے کر. تو جب اللہ کا نام لے کر کہیں گے وہ خالق خود حفاظت فرما. یار ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے, ہمیں جانے دی, ہمیں سب کچھ دیا. ہمارے دودھ کو, ہمارے پانی کے برتن کو, وہی ایک پاؤ دودھ ہے اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے, ایک پاؤ پانی ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہمارے پاس کونے کھانے کے لیے تھوڑا سا سالن ہے, اس کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. کہتا ہے میں تمہاری ہر چیز کی حفاظت کروں گا, شرط ایک ہے تمہاری زبان اور دل پہ نام میرا آنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نام کی برکات سے محفوظ رکھے. یہ نام معمولی نہیں ہے, اللہ کا نام ہے. وہ آج کسی پیارے کا نام لے دیں, ہمارا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے, یار پیارے کا نام لیا ہے. وہ تو سب پیاروں کا پیارا اللہ ہے جس نے سب کچھ عطا کیا ہے. تو اللہ کا جب نام لیں گے تو دلوں میں خوشی کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ تو آئیے اللہ کا نام لیتے ہیں, رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کر بچے آپ کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے عادت بنائیے. کیا کہیں؟ اللہ کا نام لے, اللہ کا نام لے. جب بھی کہیں کوئی کام کریں اللہ کا نام لے کے کام کریں. جب اللہ کا نام لے کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو.